أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. مشرکوں کا شرک، ہٹ درمی شرک پر، عقید توحید سے انکار پر، انسان کو جس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے اس انسانیت کے تقاضوں کا انکار کر کر دنیا داری ہوس پرستی کے اوپر ٹکے رہنا اور دینداری کے پر رہنے والے سے نفرت کرنا، دین کی مخالفت کرنا، ان چیزوں کے کئی وجوہات، کئی دلائل، ان کا یہ عقیدہ باطل، ان کا طریقہ باطل، یہ سارے کے سارے دوزخ اور اس کی طرف اللہ کی ناراضگی کی طرف بڑھانے والی چیزیں، یہ تفصیل پیش کرنے کے بعد ماننے والوں کا تذکرہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پورے قرآن میں عقید توحید بھی ایک ہی چیز کی وضاحت کے لیے، اس لیے قرآن کی ابتدا ہوئی اسی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت خداوندی کا عقیدہ پیدا کرنا ہے۔ کم و بیش ماننے کا طریقہ کچھ بھی ہو، الفاظ کچھ بھی ہو، ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، پیدا اسی نے کیا ہے، یہ اقرار کم و بیش ہر انسان کو ہے۔ اوپر والا کہے گا، دیوڑو کہے گا، شیوا کہے گا، ایل کہے گا، گاٹ کہے گا، خدا کہے گا، کچھ بھی کہنے نہیں آ تو اوپر والا کہے گا، اس میں انکار کسی کو نہیں۔ قرآن نے کئی جگہ ذکر کر دیا، اگر یہ سوالات کرو، پانی آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے کون اگاتا ہے، ایسے کئی سوالات کے ذریعے سے ان تمام کا بھی جواب ایک ہی رہے گا، وہ اوپر والا اللہ تعالیٰ۔ پھر جھگڑا کا ہے؟ جھگڑا ربوبیت کا ہے۔ ہر چیز کا کرنے والا، اس کا مالک وہ ہے، کرتا وہ ہے، خود انسان کو بھی رکھتا وہ ہے، زندگی دیتا وہ ہے، زندگی چلاتا وہ ہے، زندگی ختم کرتا وہ ہے، ساری کائنات کے نظام کو باقی رکھتا وہ ہے۔ اس میں بندوں کے عمل وغیرہ حکمت کے لحاظ سے انسانوں کو بھی مختلف پہلوؤں میں تقسیم کرتا وہ ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ یہ حکمت کئی کی ہے، اسی پارے کے پچھلے رکوع کے اندر یہ بھی وضاحت کر دی گئی۔ اس کے منشے سے کسی کو امیر بنایا، خوشحال بنایا ہے، اس کے منشے سے کس کو غریب بنایا، محتاج بنایا ہے، اس کے منشے سے کس کو مسائل سے دوچار کیا ہے، یہ سب کے سب حکمت ہے، لیکن اس میں بندے کے عمل کا بھی، فکر کا بھی دخل ہے۔ یہ تقدیر کے مسئلے تفصیل سے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب اس آیت میں جو یہ مان لیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تسلیم کروانا ہے رب کو، اللہ کا تو اقرار ہے۔ اس طرح لا الہ الا اللہ میں اللہ کا اقرار کرانا مقصود نہیں ہے، وہ تو سب کچھ ہے۔ اللہ کے سوا جو الہ کا ہے اس کی نفی کرنا ہے۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن تم اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو اس کے کام میں، اس کے قدرت کی چیزوں میں جو شریک کرتے ہو، کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں۔
تو لا الہ الا اللہ میں اللہ کو ثابت کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ثابت ہے، ہر کوئی بغیر لکھا پڑھا بھی جانتا ہے، لہجہ کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں شریک کرتے چل رہا ہے اس کی بڑی طویل تفصیل ہے. مثلا فلاں کارتی یہ کرتی ہے، عربی میں اس کو وہ کہتے ہیں نو ان، اور ترجمہ کارتی کا دیوی. وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں فلاں. عقیدہ لہجے میں کہہ دینا بغیر عقیدے کے یہ گناہ والی بات نہیں ہے، اس پہ یقین رکھنا یہ گناہ ہے، عقیدے کے خلاف ہے. تو لہذا اللہ ربنا نے فرمایا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. رب کے معنی کئی مرتبہ سمجھا دیے گئے. گھر کا جو شخص ذمہ دار رہتا ہے عربی میں اس کو بھی رب البیت بولتے ہیں، ساری ذمہ داری کی دیکھ بھال اسی کے اوپر. گھر کا ذمہ دار شخص باہر جانے کے بعد اس کی بیوی سارے بچوں کی ہر چیز کے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو عربی میں عام عربی میں کہتے ہیں ربۃ البیت، ہر چیز کی ذمہ دار انہیں ہے. ساری کائنات کی ہر چیز کا ذمہ دار رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جب یہ ہے تو فلاں چیز یہ کرتی انسان کئی طرف بھاگ دوڑ کیوں کرتا ہے؟ تو لہذا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا رب اللہ ہے کہہ کر یعنی عقید توحید کے پر قائم ہو جاتا ہے، علم کے ساتھ، قلبی یقین کے ساتھ. قلبی یقین کے بعد وہ ثابت ظاہر کرنا ہے، مشاہدہ ہونا ہے. ثم استقاموا، پھر اسے مضبوطی سے ٹک جاتا ہے. ٹکنا کیسا ہے؟ پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، چھوٹی بڑی ہر چیز میں، عبادات ہو کہ معاملات ہو کہ کاروبار ہو، آپسی زندگی ہو کہ انفرادی زندگی ہو، حالات دکھ کے ہوں کہ سکھ کے ہوں، ٹک جاتا ہے. اب اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اس لیے کہتے ہیں استقامت کے بغیر کوئی کرامت بھی نہیں، استقامت کے بغیر ولایت بھی نہیں، ولی بھی نہیں. عملی طور پر عمل کے ذریعے سے ہر چیز میں ٹک کر ثابت قدم رہ کر بتانا، آخر وقت تک، موت کے آنے تک بھی، آخر سانس تک رہنا. تو اللہ کا اعلان ہے اب انہیں کس چیز کا ڈر ہے، اور بقیہ چیزیں کھو جانے کا کسی چیز کا غم بھی نہیں. اتنی خوشحال مزیدار زندگی چھوڑ کر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا دار کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا کر رہے ہو، اس کو رہے گا افسوس. ان کو کھونے کی شکل میں سب کچھ مل رہا ہے آخرت میں ہمیشہ کے پانے والا چیز. جب یہ کیفیت میں آ جاتا ہے آدمی تو فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو جنت کے لیے میں نے منتخب کیا ہے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں. جنتی دوزخی کیسے رہتے ہیں؟ ان عمل کے ذریعے سے انسان مشاہدہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مشاہدہ فرمایا. ایک یورپ کا ایک شخص اس وقت کا حکمران نے تحفے میں ایک ماہر طبیب کو بھیجا تھا خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ آیا، مدینے میں رہا، طویل عرصہ رہا، ایک بھی پیشنٹ نہیں ملا اس کو. اس کے بعد وہ یہ کہہ کر جانے لگا میرا بھی یہاں رہنا بیکار ہے، نہیں تو میرا پیشہ پریکٹس کا پورا ختم ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پیٹ پر کھاتے نہیں تو ان کو بیماری کہاں سے ہوگی؟ کھانے پینے میں بے تکاپن ہے ہی نہیں. پھر اس ایک کام کے سلسلے میں ایک روم کا ایک شخص آیا، اس کی اتنی صحت، سارے صحابہ صحت مند، اس میں اتنا عمدہ اعلیٰ صحت مند. اس کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر صحابہ بھی
دیکھتے رہ گئے. جب وہ لوٹنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کی نظر کو تاڑ لیا, جان لیا, تو فوراً اس کو بلائے, ادھر آؤ, کیا تم کو کبھی کوئی بیماری آئی؟ اس نے کہا یہ لفظ میں سنتا ہوں, یہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم. کیا تجھے زندگی میں کبھی سر میں درد ہوا ہے؟ یہ کیسا ہوتا مجھے نہیں معلوم. کیا کبھی بخار آیا ہے؟ یہ کیسا ہوتا مجھے نہیں معلوم. اتنی طویل زندگی گزری, کوئی بیماری کا نام ہی نہیں مجھے, کوئی تکلیف کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. اس کے بعد جانے کے لیے کہا چلے جاؤ. جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابہ, اگر اس دنیا کے اندر تم آخرت سے پہلے دنیا کے اندر ہی تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہتے تو یہ جو جارانا ہے اس کو دیکھ لو. تو دنیا کی زندگی کا حصہ مصائب کا آنا جانا, اس کے اندر بندے کی جو ڈیلنگ ہے, اس کو کیسے سنبھالتا ہے, کیسے کرتا ہے, اپنے رب سے کس طریقے سے جڑتا ہے, یا ربوبیت کے عقیدے سے کس طرح پھسل جاتا ہے, یہ آزمائش ایک لازم حصہ ہے, یعنی پرکھنا. اور یہ مشاہدہ, خوف کرنا, اللہ کے مخلوق کرنا, اللہ تعالیٰ کی ذات تو خوب جانتی ہے. تو ایسے وعدے کر دیے گئے, ایک پیمانہ بھی دے دیا گیا کہ تم ظاہری عمل سے دیکھو یہ جنتی والا عمل ہے, انہیں جنت یہ دعویٰ نہیں کر سکتے آپ. اور یہ وہ ایسا مقام ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا مطلب تفصیل سے سمجھا دیا گیا ہے, چونکہ آخر عمر تک اسی نیت پہ ٹکا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور بھی دراز کرتا تو اسی پہ ٹکا رہتا تھا. لہٰذا جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. بما کانوا یعملون, یہ قرآن میں جگہ جگہ کرتے ہیں. عمل ضروری ہے, لیکن یہ عمل سے جنت میں جاتا بھی نہیں, ذریعہ ہونا ہے عمل کا, کیونکہ اللہ کے منشے کے مطابق عمل بندہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کی خلوص اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے ہوئے اس کے عمل کو قبول کر کے مغفرت کا درجہ دے کر جہاں جہاں جنت کا تذکرہ ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخلہ دلواتے ہیں. لیکن اس کے فضل ہونے کے لیے, پانے کے لیے طریقے بتا دی گئے. اب اس سلسلے کی ایک سب سے بڑی مثال, اہمیت والی مثال, جو تمہاری اس امت کا فرد, اس جیسے افراد تمہاری اس امت میں گزرے ہیں, اس امت میں آنے والے لوگوں اپنے ایمان کی کیسی صحت کو کرنا, درست کرنا, اس کی ایک طویل مثال, ان کے اچھے عمل, ان کی فکر کا ذکر, آنے والی آیت جو طویل ہے, انشاءاللہ اس کا تفصیل آگے چلیں گے. سبحان اللہ.